اور نکاح پڑھنے کے لیے اسلام نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہے، لہٰذا گھروں میں جو نکاح پڑھے جاتے ہیں وہ نکاح بھی درست ہیں، مگر اس کے باوجود مسجد میں نکاح پڑھنے کے دو اہم فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے سنن ترمذی۔ ترمذی ظاہر اس آدمی کا نام تو نہیں تھا، جس شخص نے یہ کتاب لکھی اس کا نام تھا محمد، اس کے والد کا نام تھا عیسیٰ، رہنے والے وہ ترمذ کے تھے، شاگرد امام بخاری کے تھے۔ اس شخص نے جو کتاب لکھی اس کا نام انہوں نے رکھا سنن ترمذی۔ اس میں حدیث موجود ہے جہاں نکاح کا چپٹر ہے۔ اس حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں: اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاحوں کا اعلان کیا کرو، خفیہ نکاح مت کرو۔ جیسے آج کے زمانے میں کورٹ میرج، خفیہ نکاح، ایک لڑکا اور لڑکی 2-3 ساتھ میں رکھے اور خفیہ نکاح، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، اور بعد میں کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی نکاح پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اعلان کرو اپنے نکاحوں کا، وجعلوہ فی المساجد، اور یہ نکاح مسجد میں کیا کرو۔ وہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حکم لازم نہیں ہے۔ کیا معنی اس کے؟ کہ جب اللہ کے نبی کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی درجہ بندی بھی ہوا کرتی ہے۔ کبھی وہ حکم لازم درجے کا ہوتا ہے، اور کبھی وہ لازم درجے کا حکم نہیں ہوتا ہے، وہ ایک اخلاقی حکم ہوتا ہے، کبھی مستحب درجے کا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث اور فقہ کے ماہرین فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو حکم دیا ہے کس درجے کا حکم ہے۔ مثلا فرض کیجئے بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامکلوا، اگر تم میں سے کسی آدمی کے کھانے میں مکھی گر جائے اس کو ڈبو دو، ثم انکلوا، پھر پھینک دو۔ اب ایک انسان کہتا ہے جناب مسلمان نہیں کر، میرے طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوگی کہ میری چائے میں مکھی گر جائے پھر میں اور ڈبو دوں گا، اور ایک بار پھر مکھی پھینکوں گا، پھر میں چائے اور پی لوں گا، میری طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اب بہت سارے ایمان والے وہ پیئیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ مکھی گرتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے، پھر پی بھی لیں گے۔ مزاج اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص اس مکھی کی حدیث پر عمل نہ کر سکا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا؟ حدیث کے تو خلاف ہو گیا۔ تو جواب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم لازم نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا چلا یہ حکم لازم نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل یہاں نہیں بتا سکتے۔ بہرحال یہ تو کبھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہوتا ہے، وہ حکم بہت اہم ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کوئی حکم فرض بنتا ہے، کبھی واجب بنتا ہے، کبھی سنت مؤکدہ بنتا ہے، کبھی صرف سنت رہتا ہے، کبھی صرف اخلاقی ترغیب ہوتی ہے، کلاسفیکیشن، درجہ بندی۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعلنوا ھذا النکاح، نکاحوں کا اعلان کیا کرو اور یہ مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ تو اس لیے جب مسجد میں نکاح پڑھا جاتا ہے تو گویا ایک حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ایک کمزوری کا کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ ہم ہر چیز سیکھنے کو تیار ہیں، ہر چیز سیکھیں گے، سیکھ کر کریں گے۔ ظاہر ہے جو آدمی کپڑا سیے گا وہ پہلے سیکھے گا پھر سیے گا، جو آدمی کوئی افسر بنتا ہے پہلے اس نے پڑھا ہوگا، پھر ٹریننگ کی ہوگی، پھر افسر بنے گا۔ جو میڈیکل کی دنیا میں پہنچا اس نے پہلے پڑھا، پھر ٹریننگ کی، پھر ہاؤس جاب کیا، پھر ڈاکٹر بنا۔ جو شخص کسی اور پروفیشن میں چلا گیا اس نے پڑھا، ٹریننگ کی، پھر کور۔ ٹھیک، شوہر بننے کی ٹریننگ کوئی نہیں کرتا، بیوی بننے کی ٹریننگ کوئی نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے شوہر کو زندگی بھر پتہ نہیں رہتا ہے کہ میرے شوہر ہونے کی حیثیت سے میری ڈیوٹی کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، اور بیوی کو ساری زندگی پتہ نہیں رہتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، اور یہ جو زندگی کا لمبا سفر ہم دونوں کو مل کر کے طے کرنا ہے، اس سفر میں کیا کیا بیچ میں آتا ہے، اور کس مرحلے کو ہم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کس مرحلے کو ہم کو کیسے انگیج کرنا ہے، کہاں ٹھنڈا رہنا ہے، کہاں پیشم برداشت کرنا ہے، کہاں نرم رہنا ہے، کہاں ٹالرنٹ، کچھ نہیں پتہ ہے۔ اس کا نتیجہ ہے بعض دفعہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں جو نچلے والے بھی نہیں کرتے۔ آدمی حیران ہوتا ہے اتنے تعلیم یافتہ انسان آپ لوگ ہیں، کتنی چھوٹی بات پر ماں بیوی لڑ رہے ہیں۔